جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر شبیر احمد عثمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم بات کریں گے لونگ یا لونگ کا پانی پینے کے ہماری صحت پہ اچھے اثرات اور اگر کوئی مضر اثرات ہیں تو وہ کون سے ہیں. ہم لونگ کو کس طرح سے لے سکتے ہیں کھانے میں اور کتنی مقدار میں لینی چاہیے, اور اس کے علاوہ آخر میں ہم عام جو اس سے ریلیٹڈ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات پر بھی غور کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ لونگ یا لونگ کا پانی پینے سے ہماری صحت پہ کون کون سے اچھے اثرات جو ہوتے ہیں. تو نمبر 1 پہ ہے کہ یہ ہمارے جسم میں شوگر کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے. بیسیکلی لونگ کے استعمال جو ہے وہ ہمارے جسم میں انسولین کو بڑھاتا ہے, یعنی انسولین پروڈیوس ہونا زیادہ شروع ہو جاتی ہے. تو انسولین کو بڑھاتا ہے جس سے پازیٹیو افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو گلوکوز ہے یا خون میں جو شکر کی مقدار ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلا اور بڑا بینیفٹ جو ذیابیطیز کے پیشنٹس کے لیے, شوگر کے مریضوں کے لیے ایک انتہائی انمول اور مفید چیز ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ شوگر کے لیول کو کنٹرول رکھتا ہے. نمبر 2 پہ اس کا جو بہت اچھا صحت پہ اثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. عموماً اولڈ ایج میں جس طرح سے ہماری عمر بڑھ رہی ہوتی ہے تو ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں, اور شوگر کے مریضوں کا بھی ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ جب لمبے عرصے تک آپ کو شوگر رہتی ہے تو آپ کی ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو جب ہم لونگ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں خاص یہ میگنیز کا بہت بڑا ذریعہ ہے. میگنیز بہت زیادہ اس میں ہوتی ہے. تو میگنیز کا جو مین رول ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ کے جوڑوں, ہڈیوں اور خون کو جمنے میں مدد دیتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ونس اگین ایک دفعہ پھر شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا مفید چیز ہے. نمبر 3 پہ ہے یہ جسم میں آپ کا وزن کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے. وہ اس طرح سے کہ جنرلی یہ ایک جادوئی اثر رکھتا ہے کہ آپ کے معدے یا بیلی کو, پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے. یہ بیسیکلی میٹابولک ریٹ کو بڑھا کر یہ آپ کے پیٹ کو اور معدے کو بڑھنے سے روکتا ہے. اس طرح آپ کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. نمبر 4 پہ اس کا جو بہت بڑی افادیت ہے وہ یہ کہ یہ ہاضمے کو بہتر کر سکتا ہے. بدہضمی, پیٹ کے درد اور گیس جیسے گیس ٹربل جیسی جو پرابلمس ہیں ان سب کے لیے لونگ یا لونگ کا پانی جو ہے بے حد مفید ہے. نمبر 5 جو بہت ہی اٹریکٹیو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے امیون سسٹم کو یا مدافعتی نظام کو بہت بہتر کرتا ہے. بیسیکلی یہ معدنیات کا اور وٹامنس کا ایک بڑا ذخیرہ ہے. اس میں وافر مقدار میں وٹامن کے, وٹامن سی اور کیلشیم, میگنیشیم اور جیسے میں میگنیز کا پہلے ذکر کر چکا ہوں وہ اس میں ہوتی ہیں, اور اس سے ڈیفینیٹلی آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ کافی بہتر ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی لونگ کے استعمال کی میں نے تو یہ 5 ہی چیزیں میری جو ریسرچ جو میں نے اتنے دنوں سے اس پہ R&D کر رہا تھا تو ریسرچ سے یہ مجھے زیادہ اٹریکٹیو اور بینیفیشل لگے. اس کے علاوہ یہ سوزش کو بھی کم کرتا ہے, آپ کی منہ کے صحت کے لیے اچھا ہے. دانت میں درد کی اس طرح سے تکلیف ہو تو یہ اوور آل قدرتی کلینر کے طور پر بھی اینٹی بیکٹیریل ہے, اس کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سے مفید فوائد ہیں. ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ ایکچولی استعمال کیسے کرنا ہے ہمیں. تو پہلے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ لونگ کا پانی بنایا جا سکتا ہے. بہت سمپل ہے. آپ تھوڑی سی سونف اور چند دانے لونگ کے ایک گلاس پانی میں ہو سکے تو مٹی کے کسی برتن میں رات کو رکھ دیں. 8-10 گھنٹے بھگوئے رکھنے کے بعد اس کو صبح چھان کے اس کا نہار منہ پانی پی لیں. یہ بہت زبردست اس کے جو میرے آزمودہ ہے پرسنلی, میں نے اس کو یوز کر کے دیکھا ہے, اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. اس کے علاوہ لونگ, دار چینی اور ادرک کی چائے بہت زبردست. یہ اس میں نہ تو آپ نے چینی ڈالنی ہے اور نہ ہی دودھ ڈالنا ہے, یہ صرف یہی انگریڈینٹ ہو. آپ لونگ کے 2-4 دانے ایڈ کریں
ادرک ڈال دیں اور تھوڑی سی اس میں دار چینی ایڈ کریں, اس کو اچھی طرح سے 2-4 دفعہ بوائل کریں اور وہ ایک کہوہ سا بن جائے گا. شروع میں شاید آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا نہ لگے, بٹ ناؤ آئی لو اٹ. مجھے تو اب بہت اچھا لگتا ہے. میں آلموسٹ جب بھی وقت ملتا ہے تو تقریباً روزانہ ہی اس کو لے رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ اسی میں ایک اور ٹیسٹ ایڈ کرنے کے لیے, جب آپ لونگ دار چینی ایڈ کی ہے تو آپ ادرک کی بجائے اس میں مالٹے کے چند پیسز اس میں ڈال دیں. عام اورنج جو ہے اس کے پیسز ڈال دیں تو یہ بڑا ہی یونیک سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ لونگ کو پیس کر مسالہ جات میں کسی بھی اس میں ہنڈیا میں ڈال سکتے ہیں, کسی بھی پکی ہوئی چیز کے اوپر گارنش کر سکتے ہیں. یہ بہت سارے طریقوں سے استعمال ہو سکتی ہے. یا ایون آپ چائے میں, جو آپ روٹین میں چائے لے رہے ہیں اس میں 2-4 دانے ایڈ کر لیں. اس کے علاوہ آپ کے ٹیبل پہ اگر پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو سمپل 1-2 دانہ, جہاں ابھی جیسے کھانے کے بعد اگر یہ بہت زبردست آپ کی جو منہ سے بیڈ اسمیل آتی ہے وہ نہیں آئے گی, فریشنس سا احساس دے گا. تو شروع میں شاید وہ اتنا نہ لگے, لیکن آہستہ آہستہ یو ول اسٹارٹ لونگ اٹ. جس طرح چوئنگم ہم کھاتے ہیں اسی طرح سے آپ چوئنگ کریں گے اس کو, تو بڑا ایک خوشگوار سا احساس اس سے پیدا ہوتا ہے. تو آخر میں ہم اس کے جس طرح سے ہر چیز کے کچھ مضر سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, مضر اثرات بھی ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی کسی بھی چیز کو اگر آپ اعتدال سے ایک ریکمینڈڈ مقدار سے زیادہ لیں گے تو وہ اس کے ڈیفینیٹلی نقصانات ہوں گے. اس میں نے تو جو دیکھے ہیں کوئی بہت بڑے, سب سے پہلے تو اس میں جو سب سے کچھ لوگوں کو اس کے کھانے سے الرجی ہو سکتی ہے, وہ کسی کو بھی کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے, تو ان کو کیئرفل رہنا چاہیے. وہ تھوڑا سا کھا کے دیکھیں, اگر الرجی ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور آہستہ آہستہ شروع کر سکتے ہیں. اس کا ایک اور جو مضر اثر ہو سکتا ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ انسولین کی مقدار کو بڑھاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوگر لیول ضرورت سے زیادہ کم ہو جائے. اسی طرح خون کے بہنے میں یہ بہنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. یہ تو اگین جو ریکمینڈڈ مقدار ہے وہ جنرلی لوگ تو اس کو بہت زیادہ بھی لے لیتے ہیں. جی آپ ہفتے میں 50 گرام ضرور لیں, یہ ایک ریکمینڈیشن ہے. لیکن اگر آپ ڈیلی کی بنیاد پہ لے رہے ہیں تو 2 سے 4 دانے سے زیادہ نہ لیں. یہ 2-3 دانے مور دین ڈیلی کی بنیاد پہ. اور اب اگر ہفتے میں لے رہے ہیں تو پھر تھوڑی زیادہ مقدار میں آپ ایک ہفتے میں 1 دفعہ لے لیں. کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو ہفتے میں 1 دفعہ یا مہینے میں 4-5 دفعہ ضرور لیں. آخر میں ہم کچھ ایسے ذہن میں اٹھنے والے, جب میں اس کی ریسرچ کر رہا تھا تو دوستوں میں بیٹھے ہوئے کامن کویشچن آ رہے تھے, میں نے وہ بھی لکھ لیے اور میں اس پہ بھی میں نے وہ ساری ریسرچ کی, سارے اس کا مواد کو پڑھا کہ عام طور پہ جو ذہن میں سوال آتے ہیں ان کے میں نے جوابات بھی نوٹ کیے. سب سے پہلا عموماً کویشچن کیا جاتا ہے کہ روزانہ کتنی مقدار میں لیے. وہ میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں, 2 سے 4 دانے ڈیلی جو ہیں وہ ریکمینڈڈ ہیں, وہی بہتر ہے. دوسرا عام سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں تو جی الرجی ہے تو ہم اس کا متبادل کوئی ہے, تو جائفل اس کا متبادل ہے, آپ جائفل لے سکتے ہیں اس کی لونگ کی جگہ پر. ایک اور کویشچن ہوتا ہے کہ کیا لونگ کا تیل جو ہے زہریلا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں کلیئر کٹ تو کہیں نہیں, لیکن اس کی زیادہ مقدار کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ وہ بھی زہریلا خصوصیات کے حامل ہے. پھر یہ ہے کہ کیا کویشچن عام طور پہ ذہن پہ آتا ہے کہ کیا لونگ کھانے سے ہمارے بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے, خون کی گردش بڑھتی ہے. جی ہاں بالکل, یہ درجہ حرارت کو تو کم کرتا ہے لیکن ہماری بلڈ سرکولیشن کو انہانس کر دیتا ہے, بڑھا دیتا ہے, تو ہماری خون کی گردش جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا وہ ٹوٹکے کے طور پہ پہلے یوز ہوتا تھا, تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس بارے میں کہ کیا یہ پیشاب کی نالی میں جو انفیکشن ہو جاتی ہے اس کا علاج بھی ہے. بالکل یہ اس کا علاج بھی ہے. یہ بھی ایک اس کی یہ ایک میڈیسن اس کی پراپرٹی ہے کہ یہ اینٹی بیکٹیریل ہونے کی وجہ سے اس کو جو اس کا تیل ہے خاص طور پہ وہ گردوں میں وہ پیشاب کی نالیوں کی انفیکشن کا علاج ہے, اینٹی بیکٹیریل ہونے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے. آگے گردوں کے متعلق بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ گردوں کے لیے اچھی ہے. بالکل, یہ آپ کے
کڈنیز کو سپورٹ دیتا ہے، آپ کے سارے یورین سسٹم کو بیٹر کرتا ہے، آپ اس کا لینا جو ہے وہ اچھا ہے۔ پھر عموماً ایک اور بھی سوال کیا جاتا ہے کیا خالی پیٹ ہم لونگ کو لے سکتے ہیں؟ جی، اس کے زیادہ فائدہ خالی پیٹ ہے، کیونکہ یہ ہاضمے کو اس طرح سے چیزوں کو، آپ کی جو قبض ہے، جو گیس ہے، اس سے پریونٹ کرتا ہے، آپ کو حفاظت پرووائڈ کرتا ہے، تو اس کو خالی پیٹ لینا زیادہ مفید ہے عام لینے سے بھی۔